بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی حمدہ الحامدون والصلاة والسلام علی من تبعہ الانبیاء والمرسلون وعلى جميع من آله الطيبون الطاهرون وأصحابه المقربون المخلصون وأولياؤه المؤمنون المتقون العارفون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا لله الدين الخالص صدق الله العلي العليم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ قدوس کی حمد و ثنا نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود، ہدیہ سلام اور ہدیہ نعت عرض کرنے کے بعد سامعین مکرم، اللہ قدوس کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج پھر ہمیں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی۔ اس دعا سے کہ اللہ قدوس آج کی اہل ایمان کی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے اپنی رضا کا، اپنی خوشنودی کا ذریعہ بنائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے اخلاص۔ قرآن و سنت میں رب قدوس نے جو اخلاص کی برکت عطا فرمائی ہے اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ قدوس سامعین کو اور مجھ اخکر کو صاحب اخلاص بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب قدوس نے سورہ الزمر کے اندر فرمایا الا للہ الدین الخالص، آیت نمبر 3 ہے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے امت مسلمہ کے ایک بہت بڑے محدث، مفکر، مفسر، علامہ عارف باللہ، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ناظر ذات مصطفیٰ، مشاہد نور خدا، حضرت جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر در منصور میں یہ فرمائی۔ یزید رقاشی رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا کہ ان رجل قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندے نے نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارش کی، انا نؤتی اموالنا التماس ذکر، کہ ہم مال تقسیم کرتے ہیں پر نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں شہرت حاصل ہو، ہماری تشہیر ہو، ہماری بلے بلے ہو۔ فَهَلْ لَنَا فِي ذَلِكَ مِنْ أَجْرٍ، تو کیا اس عمل پر جو ہم سخاوت کر رہے ہیں، جو اپنا مال تقسیم کر رہے ہیں اور اس مال تقسیم کرنے پر ہمارا مقصود شہرت ہے، کیا ہمیں کوئی اجر ملے گا؟ نبی مکرم علیہ السلام نے اس سائل کے جواب میں جو جواب ارشاد فرمایا وہ سامعین مکرم میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا ہی توجہ طلب ہے، بڑا قابل غور ہے، بلکہ بڑا ہی قابل عمل ہے کہ جب تک عمل کی بنیاد نیت، اور نیت میں جب تک نیک نیتی شامل نہ ہو، اللہ قدوس اس کی اعمال کی جانب اپنی نظر رحمت فرماتا ہی نہیں ہے۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا يقبل الا من اخلص له، اللہ قدوس اس عمل کو قبول نہیں فرماتا جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کیا جائے۔ ثم تلا رسول اللہ علیہ السلام هذه الآیہ، اس کے بعد نبی مکرم علیہ السلام نے رب قدوس کی لارب کتاب قرآن مجید سے ان الفاظ مبارک کی تلاوت فرما کر سامعین کو اور اس سائل کو مطمئن فرمایا اور سمجھایا کہ الا للہ الدین الخالص، بے شک اللہ قدوس خالص کو، اخلاص والے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اور اخلاص کی ذرا تعریف کر لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اخلاص ہے کیا۔ ایک بندہ مسلمان چاہتا ہے کہ میں صاحب اخلاص بن جاؤں، اللہ قدوس مجھے اپنی بارگاہ سے اخلاص کا نور عطا فرما دے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کتاب و تعریفات میں میر جرجانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ الاخلاص فی اللغہ، کہ لغت میں اخلاص کسے کہتے ہیں؟ ترک الریاء فی الطاعات، اپنی طاعت میں جب ہم اللہ قدوس کی طاعت کریں، نبی مکرم علیہ السلام کی طاعت کریں تو کیا ہو؟ ترک الریاء فی الطاعات، یعنی طاعات کے اندر سے ریا کو نکال دینا، دکھاوے کو نکال دینا، اس نیت سے عمل نہ کرنا کہ مخلوق کے سامنے میرا عمل ظاہر ہو،
اور دوسری تعریف کرتے فرمایا الاخلاص تصفیۃ الاعمال من القدورات، اخلاص یہ ہے کہ جو تم نیکی کرو وہ فرائض ہوں، وہ واجبات ہوں، وہ سنن موقدہ ہوں، وہ سنن غیر موقدہ ہوں، وہ مستحبات ہوں، وہ نوافل ہوں، جو کوئی بھی نیکی کرو اس کو اتنا صاف کرو، اتنا ستھرا کرو، اتنا پیارا کرو کہ اس میں کسی قسم کی کدورت نہیں ہونی چاہیے۔ تمہارے عمل کے اندر صفائی اور ستھراپن وہ کب آئے گا؟ جب تمہارا من پاک ہوگا۔ اور یاد رہے جب انسان کا من پاک ہوتا ہے تو اللہ قدوس اس کا شمار صوفیاء میں، اولیاء میں، عرفاء میں فرماتا ہے۔ یہی امت مسلمہ کے اولیاء کا معمول رہا کہ انہوں نے کدورت کو دور کیا اور اپنے باطن کو صاف کیا اور رب قدوس سے صفا کا نور حاصل کر کے امت مسلمہ کے وہ صوفیاء کہلائے، اولیاء کہلائے، عرفاء کہلائے۔ اور بخاری شریف سے ایک حدیث مبارک جس میں نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اخلاص کی تعلیم عطا فرماتے ہوئے جو الفاظ بیان فرمائے، سامعین ان کو سماعت کیجیے گا۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر 54 نمبر پر موجود ہے، اور اس کو روایت کرنے والے نبی مکرم علیہ السلام کے وہ صحابی جن کو رب قدوس کی بارگاہ سے نبی مکرم علیہ السلام نے دعا مانگ کر مانگا تھا، جنہیں مراد رسول کہا جاتا ہے، جن کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو کہ ہماری اس امت میں نبی مکرم علیہ السلام کے خلیفہ دوم ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب عمر بن خطاب کہتے ہیں ان رسول اللہ علیہ السلام قال کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا۔ اب جو نبی پاک نے فرمایا وہ دل پہ لکھنے کے قابل ہے، دماغ پہ نقش کرنے کے قابل ہے، اور اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ان احادیث طیبہ کو اور آیات قرآنیہ کو سامنے رکھ کر اپنی اصلاح کے سلسلے میں مسلسل کوشش کرنا شروع کر دیں، پھر اللہ قدوس اس کی برکت سے ہمیں منزل مقصود عطا فرمائے گا۔ ہماری دنیا کو، ہمارے برزخ کو اور ہمارے حشر کو اللہ قدوس اپنے فضل اور کرم سے سرخرو فرما دے گا۔ الاعمال بالنیہ، سب سے پہلے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، اور ہر کسی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اور پھر آگے مثال دی فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو بندہ ہجرت اس لیے کرے کہ میں رب کو راضی کروں، میں اللہ کے رسول کو راضی کروں، اس کی ہجرت یقیناً اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اور پھر توجہ چاہوں گا وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، اور جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے، او امرأة يتزوجها، یا اس نے ہجرت کی شادی کرنے کے لیے کسی عورت سے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو فرمایا اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے۔ گویا کہ ایک بندہ ہجرت کرتا ہے، اس کی نیت اللہ قدوس کی رضا ہے، اس کی نیت نبی مکرم علیہ السلام کی خوشنودی ہے۔ ایک بندہ اس لیے ہجرت کرتا ہے کہ میں کسی خاتون سے شادی کروں، ایک بندہ اس لیے ہجرت کرتا ہے کہ میں دنیا کو کماؤں، فرمایا سب کی نیت الگ ہے۔ اس حدیث پاک نے ایک اور بات بتائی، بعض لوگ ایک نئی فکر پیدا کر رہے ہیں کہ بس اللہ اللہ کیا جائے، اللہ کو راضی کیا جائے، اور ان کے کاغذوں میں، ان کے کھاتہ میں، ان کے اوراد اور اذکار میں نبی مکرم علیہ السلام کا تذکرہ نہیں۔ تو بخاری شریف کی اس حدیث پاک میں جو حدیث صحیح ہے، اور یاد رہے بخاری شریف وہ کتاب ہے جس کو امت کے اندر اللہ قدوس کی کتاب قرآن مجید کے بعد ساری حدیث کی کتابوں میں سب سے اعلیٰ مانا جاتا ہے۔ اس نے بتایا، فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، بس جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، پتہ چلا ہجرت ایک نیک عمل ہے، اور جب تک نیت یہ نہ ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لوں، فرمایا فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، بس اس کی ہجرت ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ پتہ چلا جب مسلمان اللہ قدوس کو راضی کرنے کا ارادہ کرے تو نبی مکرم علیہ السلام کی رضا کو نظر انداز نہ کرے، بلکہ اپنے تصور کے اندر اس بات کو بٹھا لے اور جما لے کہ جیسے میں رب قدوس کی رضا کا طلبگار ہوں، ایسے ہی میں نبی مکرم علیہ السلام کی خوشنودی کا بھی طلبگار ہوں۔ بلکہ محدث بریلوی رحمہ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ پوری کائنات یہ چاہتی ہے کہ ہمارا رب ہمارے اوپر راضی ہو جائے، لیکن رب کی بارگاہ میں نبی مکرم علیہ السلام کو رب قدوس نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ رب یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب راضی ہو جائے۔ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ رب کریم نے ہمیں نبی مکرم علیہ السلام کی اس محبوب کبریا کی امت میں پیدا فرمایا، جن کی امت میں پیدا ہونے کی التجائیں اور دعائیں انبیاء علیہم السلام فرماتے رہے۔
آج ہمیں اس بات پر رب قدوس کا بہت زیادہ شکر گزار بننا چاہیے۔ اور سامعین محتشم، اخلاص ایک بڑا اہم عنوان ہے جس پر بہت سارے محدثین نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک الفاظ کو، آپ کی احادیث طیبات کو جمع فرمایا، اور یہ خوش نصیب امت ہے کہ اس نے کسی چیز کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ وہ رب کا قرآن ہو، الحمد سے لے کے والناس تک، وہ نبی مکرم علیہ السلام کے مبارک فرامین ہوں، وہ بخاری شریف ہو، وہ مسلم شریف ہو، وہ جناب نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، وہ ابی داؤد شریف ہو، وہ ترمذی شریف ہو، وہ دیگر مسند احمد بن حنبل ہو، مسند امام اعظم ہو، جتنی بھی احادیث کی کتب ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ قدوس کے فضل و کرم سے اس امت کے سینے کے اندر، اس امت کی لائبریریوں کے اندر، اس امت کی مساجد کے اندر، اس امت کے گھروں کے اندر اللہ قدوس کے فضل و کرم سے آج بھی اسلام کا ذخیرہ موجود ہے۔ جن کے گھروں میں، جن کے سینوں میں یہ نعمت موجود نہیں، انہیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور انہیں اقبال کے اس شعر پر غور کرنا چاہیے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی۔ اقبال نے علم کو موتی کہا، موتی قیمتی چیز کو کہا جاتا ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اقبال کہتا ہے یورپ کی لائبریری کے اندر میں نے دیکھا کہ امت مسلمہ کے بڑے بڑے جو اکابر تھے، بڑے بڑے شیوخ الحدیث تھے، بڑے بڑے اولیاء کاملین اکملین تھے، بڑے بڑے سائنسدان تھے، ان کی کتابیں ان لوگوں نے محفوظ کر لی، اور محفوظ کرنے کے بعد وہ لوگ ان سے فائدہ اٹھانے لگے۔ اے بندہ مسلم، تو بھی ادھر توجہ کر، اگر تو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہونا چاہتا ہے، پھر تیرے سامنے اللہ کا قرآن ہونا چاہیے، تیرے سامنے نبی مکرم علیہ السلام کا فرمان ہونا چاہیے، تیرے سامنے صحابہ کا کردار ہونا چاہیے، تیرے سامنے اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کی قربانیاں اور شہادتیں ہونی چاہیے، اور تیرے سامنے اس مبارک امت کے اولیاء کاملین کی شب بیداریاں، ان کا تقویٰ، ان کی طہارت، ان کا توکل، اور ان کے شب و روز جو اسلام کے لیے وقف کر چکے تھے، اور انہوں نے اسلام کے لیے ساری قربانیوں کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ فرمایا تیرا مشن اور مقصد اگر یہ ہو جائے تو اللہ قدوس دنیا کے اندر بھی تجھے اپنی تجلیات کا مشاہدہ عطا فرما سکتا ہے۔ تو سامعین محترم، میرے پاس الترغیب و ترہیب شریف ہے علامہ منذری رحمہ اللہ کی، اور اس میں اخلاص کے حوالے سے آپ نے کوئی 14 حدیث کو جمع فرمایا ہے، اور اس میں سے ہم چند کو بیان کر رہے ہیں۔ جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا من فارق الدنیا علی الاخلاص للہ وحدہ لا شریک لہ، جو بندہ اخلاص کے لیے دنیا کو ترک کرے اور اللہ قدوس کو وحدہ لا شریک مانے، وقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، اور نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ کو ادا کرے، فارقھا واللہ عنہ راضٍ، فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہے۔ کام آسان ہے، توجہ، کام زیادہ مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے کہ وہ تارک دنیا ہو جائے۔ تارک دنیا ہونے کا مطلب نہیں کہ ماں باپ کی خدمت کو چھوڑ دو، شادی نہ کرو، بیوی بچوں کو محروم کر دو، نہیں۔ اسلام کہتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ والدین کی خدمت کرو گے تو جنت پالو گے، کیونکہ ماں اور باپ کا دیدار کرو نیک نیت ہو کر، رب تمہیں اپنی بارگاہ حج مقبول کا ثواب عطا فرما دے گا۔ پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اگر ان کی خدمت کرتے ہو اللہ قدوس تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ پھر بیوی اور بچوں کے حقوق کو بخاری شریف کی حدیث کے مفہوم کے مطابق نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ مومن، جب تو بیوی پہ خرچ کرتا ہے، جب تو اولاد پہ خرچ کرتا ہے، اس کو بھی رب کریم صدقہ جاریہ میں شامل فرما لیتا ہے۔ تو اسلام میں یہ نہیں کہ جنگل میں چلے جاؤ، نہیں نہیں، اسلام میں یہ ہے کہ حقوق العباد بھی پورے کرو، حقوق اللہ بھی پورے کرو، اللہ قدوس اسی میں تمہیں اپنی رضا اور اپنی خوشنودی عطا فرمائے گا۔ اور مخ سے فرمایا دنیا کو ترک کرے، دنیا سے مراد ہر وہ چیز، رومی رحمہ اللہ، اللہ اکبر، جناب مولانا روم مست باد قیوم رحمہ اللہ نے کہا چیز تو دنیا، دنیا کیا ہے؟ غافل از خدا بدن، فرمایا دنیا یہ ہے کہ جو بندہ مومن رب سے غافل ہو جاتا ہے وہ دنیا دار ہوتا ہے۔ فرمایا نیک معاشو نقراؤ فرزند و زن، یہ جو 4 چیزیں ہیں، نیک معاشو نقراؤ فرزند و زن، فرمایا سونا چاندی
اولاد اور بیوی دنیا نہیں ہے۔ سونا بندے کے پاس ہو، بندہ زکوٰۃ ادا کرے، وہ سونا اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ چاندی بندے کے پاس ہو، بندہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے، وہ اس کو جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ بیوی بچے جو ہیں اگر ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی نگہداشت کرتا ہے، ان کو شریعت مطہرہ کی جانب راغب اور مائل کرتا ہے، ان کے حقوق اللہ قدوس کی رضا کے لیے اور نبی علیہ السلام کی سنت مطہرہ کے مطابق پورے کرتا ہے، تو یہ بھی انسان کا جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اور جنت کا طلبگار مومن اس لیے ہوتا ہے کہ جنت میں قرب مصطفیٰ ہے اور جنت میں دیدار خدا ہے۔ اور سامعین مکرم، فرمایا دنیا کو چھوڑے، اللہ کے لیے وحدہ لا شریک رب کے لیے اخلاص کو اختیار کرے، نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے، واللہ عنہ رادن، اس بندہ مومن پر اللہ قدوس کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ انداز آسان سا نسخہ، آج کسی کو دنیا کا بندہ مثال کے طور پر پتہ چلے، باپ ہے یا کوئی بھی اینی بن، کیسے خوش ہوگا؟ تو لوگ 100 جتن کرتے ہیں، بیٹی کے گھر جانا ہے اس کے تقاضے آتے ہیں، شیخ کریم کی بارگاہ میں جانا ہے اس کے تقاضے اپنے ہیں۔ رب کو راضی کرنے کے نسخے کتنے آسان ترین ہیں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا، آپ خلوص للہیت کا پیکر بن گئے، رب نے آپ کو اپنی رضا سے مالا مال کر دیا۔ یہ وہی رضا ہے جس کو پانے کے لیے کبھی اصحاب بدر میں جاتے ہیں، کبھی طائف میں جاتے ہیں، کبھی خندق میں جاتے ہیں، کبھی یرموک میں جاتے ہیں، اور ہر وقت اپنی جانوں کے نذرانے اپنی ہتھیلیوں پہ رکھتے ہیں۔ دلی کے تائیدر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ مردان عرب اس جستجو میں رہتے ہیں جو صحابہ تھے، اہل بیت طہار تھے، کہ کس وقت اللہ کا حکم قرآن میں آ جائے، کس وقت نبی علیہ السلام اپنی مبارک زبان سے فرما دیں کہ وقت جہاد آ چکا ہے، نہ ماں باپ کی پرواہ کی جائے گی، نہ بیوی بچوں کی پرواہ کی جائے گی، کیونکہ بخاری شریف میں نبی علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، معروف حدیث ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی تب تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے والدین، اپنی اولاد، دیکھیں نا قریب کا رشتہ ہے۔ اگر بندہ نسلی ہو تو ماں باپ بڑے اچھے لگتے ہیں، سینے میں ایمان ہو اور دین کی سمجھ ہو تو ماں باپ بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اولاد انسان کو زبردستی اپنی جانب راغب کر لیتی ہے۔ رات کے وقت بچہ اٹھے روئے، ماں کا دل تڑپ جاتا ہے، باپ اپنی نیند کو وار دیتا ہے کہ میرا لخت جگر، میرا نور نظر سو کیوں نہیں رہا؟ فرمایا ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، والناس اجمعین، بلکہ پوری کائنات کی انسانیت سے بڑھ کر، اگر تیرے دل میں میرا عشق اور محبت نہیں تو تیرا ایمان ابھی تک کامل نہیں ہے۔ تو وہ صحابہ تھے جو ایمان کو کامل کرنے والے تھے، وہ حقوق اللہ میں بھی کامل تھے، وہ حقوق العباد میں بھی اکمل تھے، لیکن اس کے باوجود نبی مکرم علیہ السلام پر ہر وقت جانثاری اور اپنی قربانیاں دینے والے تھے۔ سامنے مکرم، اس حدیث پاک کی کتاب کے اندر حدیث نمبر 5 ہے، اللہ اکبر، کہ جب بندہ نور اخلاص کا پیکر بن جائے، اس کا مقصد اللہ قدوس کی رضا اور خوشنودی ہو، تو اس حدیث پاک کے اندر نبی مکرم علیہ السلام کے الفاظ موجود ہیں، طوبیٰ للمخلصین، فرمایا خوشخبری ہے، اور یہ کوئی دنیا دار نہیں، بلکہ نبی ہی نہیں، بلکہ رسول ہی نہیں، بلکہ نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار، محبوب رب کائنات اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں، طوبیٰ للمخلصین، فرمایا مخلصین کے لیے خوشخبری ہے، جو صاحب اخلاص ہیں، جن کا مقصد ہر عمل میں اللہ کی رضا ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ ساتھ میں اولئک مصابیح الہدیٰ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کا چراغ ہے۔ اندازہ لگائیے، اخلاص کا پیکر بنا، میرے آقا فرماتے ہیں یہ بندہ تو ہدایت کا چراغ بن چکا ہے، اس کے دامن میں اس سے جو وابستہ ہو جائے گا، اس کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والے جو لوگ ہوں گے، اللہ قدوس انہیں بھی ہدایت کی تجلیات عطا فرما دے گا، رشد و ہدایت کا پیکر بنا دے گا۔ پھر فرمایا تنجلی عنہم کل فتنۃ ظلما، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے فضل سے، اس کی مہربانی سے ہر قسم کے فتنہ سے نکل جاتے ہیں۔ اور توجہ چاہوں گا، آج بڑوں کو نظر انداز کیا گیا، آج غرباء کو نظر انداز کیا گیا، نہیں، اس کتاب کے اندر حدیث کا نمبر ہے 7، اور بڑی توجہ سے سنیے گا، اور اس کو سنیے گا ہی نہیں بلکہ اس کو سن کر آج سے سابقہ گناہوں کی توبہ کر لیجئے گا، اور اس پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ بھی کر لیجئے گا۔ نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں انما ینصر اللہ ھذہ الامۃ، بے شک اللہ کریم مدد فرماتا ہے اس امت کی۔ توجہ، کیسے فرماتا ہے؟ ویسے تو وہ مددگار حقیقی ہے، سب کا مددگار ہے، لیکن یہاں نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کیا؟ انما ینصر اللہ ھذہ الامۃ بضعیفھا بدعوتہم،
فرمایا اللہ کریم اس امت کی مدد فرماتا ہے اس کے کمزوروں کی وجہ سے، جن کو ہم کمزور سمجھتے ہیں، فرمایا ان کمزوروں کی برکت اتنی ہے امت کے اندر، وہ رب کی بارگاہ میں ایسا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں کہ ان کے وجود کی وجہ سے اللہ کریم تمہاری مدد فرماتا ہے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ کریم تمہاری مدد فرماتا ہے۔ فرمایا وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ، ان کے اندر جو نمازوں کی پابندی ہے، ان کے سینہ میں جو رب نے نور اخلاص پیدا فرما رکھا ہے، اس کے تو خیر رب کریم کیا کرتا ہے، امت کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ اور سامعین مکرم، آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ قدوس کو راضی کر لوں، اور اللہ قدوس کی رضا کے ساتھ ساتھ اللہ کریم مجھے اخلاص عطا کرے، کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اس حدیث پاک، اس کتاب کے اندر 4 نمبر حدیث ہے، بڑی توجہ سے سننے والی، کہ جب بندہ اخلاص سے کام کرتا ہے تو اس کی برکت کتنی ہوتی ہے۔ ایک وہ کام ہے کہ دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، ایک وہ عمل ہے کہ اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے، مخلوق کو نظر انداز کر دیا چونکہ حقوق اللہ تھے، نیت یہ کی مولا حق تیرا ہے تیرے لیے ادا کر رہا ہوں، مجھے کسی عربی کی، کسی اجمی کی، کسی گورے اور کالے کی، کسی امیر و غریب کی اس میں کوئی پرواہ نہیں، تو میرا خالق حقیقی بھی ہے، مالک تحقیقی بھی ہے، اب جو عمل کرنے لگا ہوں فقط تیری رضا کے لیے کرنا لگا۔ جب نبی مکرم علیہ السلام نے یمن کی جانب جناب معاذ بن جبل کو امیر بنا کے بھیجا تو کہنے لگے یا رسول اللہ اوصینی، اے اللہ کے رسول مجھے کو وصیت فرمائے۔ اب صحابہ کا انداز دیکھیے، قرآن کو جاننے والے، احادیث کو یعنی ماننے والے اور اس کو اپنانے والے اس لیے بےتاب رہتے ہیں کہ کوئی اور فرمان آقا کا سینے سے لگا لے۔ تو کہا اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ اب جو وصیت ہے چند الفاظ ہیں، لیکن نبی مکرم علیہ السلام نے ایسا سمندر کو کوزے کے اندر بند کیا ہے کہ یہ ایک ایسی چابی ہے مشکلات کی اور رب کی رضا کی کہ جس بندہ مومن نے اس کو اپنا لیا اس کو رب قدوس دیکھو کیا انعام عطا فرماتا ہے۔ قال اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اتنی بات اللہ اکبر، فرمایا اخلاص پیدا کر، دین میں اخلاص پیدا کرنا، اخلص دینک، تو دین میں اخلاص پیدا کر، پھر یکفیک العمل القلیل، فرمایا پھر عمل تھوڑا ہوگا لیکن تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ پتہ چلا نیکیاں پہاڑ کے برابر ہوں، دکھاوا ہو، ریاکاری ہو، وہ رب کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں رکھتی۔ ہاں عمل اگرچہ تھوڑا ہو لیکن اخلاص ہو، وہ رب کی بارگاہ میں بہت مقام اور مرتبہ رکھنے والی چیزیں ہیں۔ سامعین مکرم، سید الاولیاء جناب محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی الشیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے بھی اخلاص کے حوالہ سے اپنی کتاب الفتح الربانی شریف کے اندر ہمیں جو پیغام عطا فرمایا اس پیغام کو بھی سینے سے لگانے کی ضرورت ہے۔ صفحہ نمبر اس کا 22 ہے اور دوسری مجلس ہے، فرمایا وَإِذَا عَمِلْتَ هَذِهِ الْأَعْمَالَ مَا تُقْبَلُ مِنْكَ إِلَّا بِالْإِخْلَاصِ، فرمایا جو اعمال ہیں وہ رب کی بارگاہ میں بغیر اخلاص کے قبول نہیں ہوتے۔ ہر وہ عمل جو رب کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے اس کی شرط رب نے اخلاص رکھی ہے۔ وَهُوَ لَا يُقْبَلُ قَوْلًا بِلَا عَمَلٍ، فرمایا نہ ایسا قول قبول ہوتا ہے جس پر عمل نہ کیا جائے۔ اقبال نے کہا نا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکتا۔ تو اس قول نے بتایا کہ باتیں کرنے والے نہ بنو بلکہ ان پر عمل بھی کرنے والے بنو۔ پھر فرمایا وَعَمَلًا بِلَا إِخْلَاصٍ، اللہ اس عمل کو بھی قبول نہیں فرماتا، قول بھی تھا عمل بھی تھا لیکن اخلاص نہیں تھا۔ فرمایا اخلاص پیدا کرو، للہیت پیدا کرو، پھر اللہ کریم تمہارے عمل کو قبول فرمائے گا۔ اور آخر پر یہ بڑا اہم پیغام ہے میرے لیے اور آپ کے لیے اور ان 2 نمبر بابوں کے لیے جو شریعت کے تارک بن کر امت کے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ انہوں نے کلمہ کس عظیم رسول کا پڑھا ہے، وہ کس عظیم نبی کا نام لیتے ہیں اور اس کی امت کے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آخر پر سرکار جن کی 11ویں لوگ کرواتے ہیں، جن کو لوگ پیروں کا پیر مانتے ہیں، ان کی تعلیم کیا فرمایا؟ اللہ کریم قول کے بعد عمل کو، عمل کے بعد اخلاص کو، اس کے بعد فرمایا وَإِصَابَةِ السُنَّةِ، جو بندہ سنت کو اپناتا ہے۔ آج سنت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، کوئی کہتا جی میرے اندر داڑھی ہے، کوئی کہتا میرے اندر کی نماز ہے۔ یہ کو باتیں کرنے والی ہے؟ نماز وہ ہے جو نبی مکرم علیہ السلام نے مسجد نبی شریف میں جماعت کے ساتھ امامت فرما کے پڑھائی۔ نماز وہ تھی جس مصلی پر صدیق اکبر کھڑے ہوئے تھے اور جب میرے آقا علیہ السلام نے آخری ایام کے اندر حجرہ مبارک کا پردہ سرکایا تھا، حالت نماز میں صحابہ نے میرے قریب نبی کا دیدار پایا تھا، رب کے جلوے دیکھے تھے، وہی نماز تھی جو میرے آقا علیہ السلام نے
صحابہ کو سکھائی تھی، اہل بیت اطہار کو پڑھائی تھی، آج بھی امت کے اولیاء، امت کے اتقیاء، امت کے علماء، امت کے صلحاء، امت کے مفسرین، امت کے مدققین، امت کے حفاظ، سارے کے سارے اسی نماز پہ اللہ کے فضل سے کاربند ہیں۔ تو آپ ذرا دانے بنے، جو اندر کی نماز پڑھتا ہے اس کو شادی بھی اندر کی کرنی چاہیے، جو اندر کی نماز پڑھتا ہے اس کو کھانا بھی اندر کا کھانا چاہیے۔ اس لیے نماز بڑا اہم مسئلہ شرع عقائد میں لکھا ہوا ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو بندہ نماز کا انکار کرے فوراً کافر ہو جاتا ہے، اتنا اہم عمل ہے۔ نماز رب قدوس نے فرض فرمائی ہے، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور سامنے محترم حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کا قول رسالہ قشیریہ کے اندر موجود ہے، بڑی توجہ کے ساتھ، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اخلاص کتنی بڑی دولت ہے۔ آج ہر بندہ دولت کو سنبھالتا ہے، گھر میں عام اشیاء بھی پڑی ہو تو رات کو دروازہ بند کیا جاتا ہے، اور اگر گھر میں سونا ہو، چاندی کے زیورات ہوں، گھر میں مال و منال ہو، اس کو زیادہ سنبھال کے رکھا جاتا ہے۔ یہ عقل میں موجود ہے بات، اور حرج نہیں ہے اس کا مطلب سونا تو آپ اس کو ذہن میں پھینک دیں، گلی میں رکھیں یا جانوروں میں رکھیں، وہ الگ بات تھی۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ جب آپ کی بارگاہ میں بادشاہ آیا تو جہاں پر آپ کا استبل تھا، جہاں پر گھوڑے باندھے جاتے تھے، ان کے قلعے بھی سونے کے تھے۔ بادشاہ کے پریشان ہو گیا، کہا آپ تو فقیر ہیں، شیخ المشائخ ہیں، محبوب بابا فرید کے محبوب مرید ہیں، اور آپ کی خانقاہ میں سونا ہے۔ فرمایا بادشاہ تو نے دیکھا نہیں ہے، ہماری خانقاہ میں سونا ضرور موجود ہے، لیکن فقیر نے جانوروں کے پاؤں میں رکھ کے بتایا کہ ہماری بارگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ہماری بارگاہ میں اگر قدر و قیمت ہے تو اسلام کی ہے اور صاحب اسلام کی ہے۔ توجہ چاہوں گا، فرمایا قال جنید البغدادی رحمہ اللہ، جنید بغدادی فرماتے ہیں الاخلاص سر بین اللہ والعبد، ہائے ہائے ہائے، فرمایا اخلاص ایک ایسا نور ہے، اخلاص ایک ایسا راز ہے جو بندے کے درمیان اور رب کے درمیان رہتا ہے۔ کیسی کمال کی دولت ہے! جیسے ہمارے خاص دوستوں کے راز، خاص رشتوں کے راز، میاں بیوی کے راز کسی دوسرے بندے پہ افشاں ہوتے نہیں، نہ کرنے چاہیے۔ کیا فرمایا الاخلاص سر بین اللہ والعبد، اخلاص ایسا راز ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان، اور توجہ چاہوں گا لا یعلمہ ملک فیکتب، فرمایا اس کا علم تو فرشتے کو بھی نہیں ہوتا کہ لکھ سکے۔ حالانکہ فرشتے جو ہے کرامن کاتبین، وہ نیکیاں بھی لکھتے ہیں، بدیاں بھی لکھتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں اخلاص کا انہیں بھی پتہ نہیں چلتا۔ وشیطان فیفسد، اور نہ ہی شیطان اس میں فساد پیدا کر سکتا ہے، دیگر چیزوں میں فساد پیدا کرتا ہے۔ فرمایا اخلاص اگر آ جائے گا تو شیطان فساد پیدا نہیں کرے گا۔ ولا ہوا ویمیلہ، فرمایا اخلاص جو ہے وہ بندے کو خواہشات کی جانب مائل نہیں ہونے دیتا، بلکہ اللہ کو دوست کی رضا کی جانب اس کو مائل کرتا ہے۔ اور آخر پر ایک قول قال حذیفۃ المرعشی رحمہ اللہ، یہ بات بڑی قیمتی ہے، اللہ توفیق دے میں اور آپ اس کو اپنا لیں۔ جناب حذیفہ مرعشی رحمہ اللہ کہتے ہیں الاخلاص ان تستوی افعال العبد فی الظاہر والباطن، فرمایا اخلاص یہ ہے کہ بندے کا جو عمل ہے، بندے کا جو فعل ہے، وہ ظاہر اور باطن میں برابر ہونا چاہیے۔ یہ کمال ہے، جس بندے کو اللہ کریم ظاہر و باطن کو ایک کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جیسا وہ من کا ہے ویسا ہی وہ تن کا ہے۔ وہ بابا بلے شاہ صاحب والد کے مصرع نا کہ کئی اشعار میں بزرگ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ دنیا دارا رب دے نال بھی 420 تک کی تھی، پتہ ہی نہیں نماز پڑھا ہے، بے وضو ہے، وضو نہیں سیکھا، نماز کو سیکھا نہیں ہے، نہ اس کے فرائض کا پتہ، نہ واجبات کا پتہ، نہ اس کے مکروہات کا پتہ، نہ مفسدات کا پتہ، اور ایسا کریں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ہلکا نہ سمجھیں۔ جس رب نے آپ کو جان دی ہے اور نور ایمان دیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بلا ناغہ دین کو وقت دیں، پھر آپ دیندار بنیں گے۔ اللہ کو دوست کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک الملک مجھ کو اور آپ کو صاحب اخلاص بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔